اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم۔ ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل راولپنڈی اسلام آباد سے۔ ویورز تین بہت ہی امپورٹنٹ خبریں ہیں جو میں نے بر وقت سوچا کہ آپ سے شیئر کروں۔ ایک تو سب سے پہلی خبر یہ ہے کہ کل بھی میں نے اپنی جو ویڈیو تھی اس کے اندر ایک ظاہر کیا تھا، ایک خدشہ ظاہر کیا تھا کہ یہ جو ہم نے ہمارے اداروں نے اور ہمارے لوگوں نے اور ہمارے جو فیصلہ کرنے والی قوتیں ہیں انہوں نے فیصلہ کیا کہ امریکہ کو افغانستان سے نکلنے کے لیے ہم مدد پرووائڈ کریں گے۔ اسلام آباد ایئرپورٹ اس چیز کے لیے مختص کر دیا گیا اور اسلام آباد کے جتنے بھی ہوٹلز ہیں 21 دن کا ان کو ویزا دیا جائے گا اور 21 دن کے اندر ان کو یہاں سے کلیئر کیا جائے گا۔ گو کہ یہ 21 دن کا ایک ٹائم دیا ہے کہ اس کے اندر کلیئر کر دیا جائے گا، لیکن مسئلہ میں اپنے خدشات سے باہر اور پھر بھی اپنی جگہ پہ قائم ہوں۔ وہ میرے خدشات یہ ہیں کہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو امریکہ نے افغانستان کے اندر پاکستان مخالف، طالبان مخالف اور وہاں کے لوگوں کے مخالف لوگوں کو ٹرینڈ کیا تھا، جمع کیا تھا، اور اب ان کو نکلنے کا ٹائم نہیں مل رہا اور امریکہ کہتا ہے کہ جناب ابھی ان کی سفری دستاویزات مکمل نہیں ہیں، ان کا فلانا مکمل نہیں ہے، ان کا ڈھمکانا مکمل نہیں ہے، جبکہ یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے۔ جب آپ نے ایک بندے کو خود آپ نے بھرتی کیا تو اس کے تمام ڈاکومنٹس، تمام فرینزک آپ کے پاس ہوتی ہے اور یہ چیزیں کوئی بننا اتنی مشکل نہیں ہوتی ہیں، اور اگر نہیں بھی ہیں تو آپ کے پاس تو دنیا کا، امریکہ کے پاس تو دنیا کے اندر بہت سی ایسی جگہیں، جس طرح گوانتانامو کا قید خانہ تھا، اسی طریقے سے دنیا کے اندر اس کے تو بہت سے ایسے فوجی اڈے ہیں کہ فوری طور پہ، یعنی قطر میں ہے، یو اے ای میں ہے، کویت میں ہے، یہ تو میں ادھر ملکوں کی بات کر رہا ہوں، دوسری طرف فلپائن کے اندر ہے، کیا کہتے ہیں اسے، ہوائی میں ہے، تو یہ ادھر بھی لے جایا جا سکتا تھا، لیکن پاکستان کو بہرحال پھر بھی قربانی کا بکرا کیوں بنایا جا رہا ہے؟ دباؤ ڈال کے انٹرنیشنل جو قوت ہے وہ کیوں دباؤ ڈال کے کہ طالبان جو ہے وہ کسی طریقے سے پاکستان کے مخالف ہو۔ اور ایک امریکی سینیٹر نے یہ خدشہ بھی ظاہر کیا ہے کہ پاکستان کے اندر بھی طالبان جو ہے وہ حکومت الٹنے کی سازش کر سکتے ہیں، یہ خدشہ ظاہر کیا آج ہی کی رپورٹ۔ تو بہرحال میں یہی کہوں گا کہ ہمارے مقتدر حلقوں کو اس چیز کے اوپر گہری نظر رکھنی چاہیے، اور اگر ان کو 21 دن کا ویزا دیا ہے تو 21 دن تک یہ جو ہوٹلز ہیں ان سے یہ باہر کسی صورت میں نہیں آنی چاہیے، یعنی کہ یہ ایئرپورٹ سے ہوٹل اور ہوٹل سے 21 دن کے بعد ان کو سیدھا ایئرپورٹ اور جہاں انہوں نے جانا ہے جائیں۔ پاکستان ایک بندے کا بھی بوجھ نہ برداشت کرے اور نہ برداشت کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ عوام اس ٹائم حکومت کے ساتھ اور فوج کے ساتھ ہیں، تو اس لیے فوج کو یا حکومت کو کسی قسم کا ڈرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ دنوں پہلے پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی گھنونی قسم کی سازش ہونے والی تھی، اور وہ سازش ایسی سازش تھی کہ جس کے تانے بانے جو ہیں وہ جو سپریم کورٹ کے اوپر ایک حملہ ہوا تھا وہاں سے مل رہے تھے۔ جس طریقے سے سجاد علی شاہ یا ساجد علی شاہ ان کا نام تھا چیف جسٹس کا، جن کو تبدیل کیا تھا نواز شریف نے، اور کس طرح تبدیل کیا تھا یاد ہوگا آپ کو کہ کوئٹہ بینچ نے ایک فیصلہ دیا جس میں افتخار چودھری تھا جو تھا وہ کوئٹہ بینچ کا سرغنہ تھا، سربراہ میں نہیں کہوں گا، تو اس نے جناب وہ جسٹس سجاد علی شاہ کے بارے میں فیصلہ دیا اور پھر ان کو تبدیل کیا۔ اسی طرح کی سازش جو تھی ابھی جسٹس قاضی فائز صاحب میں باقاعدہ نام لے رہا ہوں، حالانکہ بڑے بڑے اینکرز نے، بڑے بڑے یوٹیوبرز نے نام نہیں لی، لیکن میں نام لے رہا ہوں۔ جسٹس فائز عیسیٰ جو ہے سو موٹو ایکشن لیتا ہے، جو کہ اس کا اختیار ہی نہیں ہے۔ سو موٹو ایکشن کا اختیار جو ہے وہ صرف اور صرف چیف جسٹس آف پاکستان کو ہوتا ہے، اور یہ ابھی باقاعدہ سپریم کورٹ بار کونسل نے ڈکلیئرڈ بھی کر دیا، اور جو لارجر بینچ تھا اس نے وہ جسٹس فائز عیسیٰ کا جو بینچ تھا اس کو بھی کالعدم قرار دے دیا، اور اس کے فیصلے کو بھی کالعدم قرار دے دیا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو پاکستان کے اندر جو میر جعفر اور میر صادق کی شکل کے اندر لوگ ہیں، جس کے اندر اس ٹائم جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ آپ لوگوں کو بھی سب کو معلوم ہے کہ عدلیہ میں کون نظر آ رہا ہے، تو یہ جو شخص کسی بھی طریقے سے پاکستان کو اسٹیبلائز ہونے کی کوشش نہیں ہونے دے رہا۔ یعنی کہ جب یوم کشمیر ہم منا رہے تھے تو جب بھی اس نے اسی طرح کی ایک گندی قسم کی بات کی تھی ایک اس کے اندر
اجلاس کے اندر اس نے کہا تھا کہ جناب پاکستان کشمیریوں میں تو انڈیا ظلم کر رہا ہے اور پاکستان کے اندر بھی ظلم ہو رہا ہے فلانا ہے، یعنی کہ یہ اس قسم کی باتیں جو ہیں یہ آئے دن کرتا رہتا ہے۔ کیوں کرتا رہتا ہے؟ کہ یہ اپنے آقاؤں کی رسیوں کے اوپر، یعنی کہ ان کی وہ ڈوریوں کے اوپر ناچ رہا ہے۔ انہوں نے اس کو حدیبیہ پیپر مل بند کرنے کی یہ جو کک بیکس دی تھی، جو اس کے لندن میں فلیٹ نکلے، یہ وہی ہے۔ اور یقین جانیں ویورز کے اس کا بھی تعلق اسی کوئٹہ سے ہے۔ اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئٹہ کے سارے لوگ جو ہیں وہ اس قسم کے، مطلب یہ اسی چیز کا ایک حصہ ہے۔ یہ چیف جسٹس کیسے بنا، یہ جج کیسے بنا، اس کے بعد چیف جسٹس ہائی کورٹ کیسے بنا، اور یہ سپریم کورٹ میں کیسے آیا، یہ ایک لمبی کہانی ہے، میں اپنی ایک ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں۔ لیکن بہرحال ہونا کیا تھا؟ ہونا یہ تھا، میں آپ کو آفٹر شاک بتاتا ہوں۔ یہ جو صحافیوں کا ایک ٹولہ تھا، یہ جسٹس فائز عیسیٰ کے پاس گیا اور انہوں نے کہا جی آپ اس پہ 100 موٹو لے لیں، اور اس کے بعد 2 رکنی بینچ بنتا ہے، 2 رکنی بینچ جو ہوتا ہے جب فیصلہ دینے لگتا ہے۔ اب اس کے بعد ہونا کیا تھا؟ اگر یہ روایت چل پڑتی، اور کس طرح ہوتا ہے ذرا ٹائم فریم ان کا دیکھیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان اسی دن جو ہوتے ہیں وہ جا رہے ہوتے ہیں غیر ملکی دورے کے اوپر، اور یہی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہے قائم مقام چیف جسٹس کا حلف لے رہا ہوتا ہے ایک موزز جج صاحب کوسا صاحب سے، اور اسی وقت یہ کارروائی چل رہی ہوتی ہے۔ اور اگر یہ ہو جاتا، اگر لاجر بینچ جو تھا اگر اس کے اوپر ایکشن نہ لیتا، تو یہ پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا آئینی بحران یہ شخص پیدا کر سکتا تھا، یہ جو فائز عیسیٰ۔ اس نے کرنا کیا تھا کہ اس کے اوپر سے یہ روایت چل پڑتی، اور پھر کوئی بھی شخص ایکس وائی زیڈ کوئی بھی شخص جو ہوتا ہے وہ ایک درخواست لے کر آتا ہے کہ مجھے فرض کریں کہ آرمی چیف پسند نہیں ہے، مجھے وزیر اعظم پسند نہیں ہے، مجھے فلانا پسند نہیں ہے، مجھے چیف جسٹس آف پاکستان پسند نہیں ہے۔ اور یہ اسی طرح کا وہ ہوتا ہے جس طریقے سے کوئٹہ بینچ نے افتخار چودھری کی سربراہی میں کیا تھا۔ تو یہ پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا آئینی بحران پیدا کرنے کی اس شخص نے کوشش کی۔ لیکن میں پھر یہاں پہ دیکھیں، میں اپنی ہر ویڈیو کے اندر کہتا ہوں کہ عدلیہ کو چاہیے کہ انصاف پرووائڈ کرے اور اپنی کالی بھیڑوں کے اوپر نظر رکھے، بلکہ ان کو برخاست کرے، ان کو فارغ کرے۔ لیکن پتہ نہیں کون سی ایسی مجبوری ہے ان ججز کی، کیونکہ وکلا جو ہیں ان کو چیمبروں میں گھس کے مارتے ہیں اگر یہ کوئی غلط فیصلہ دیں۔ اور یقین جانے کہ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ جب یہ فیس بک کے اوپر ایک ٹرینڈ چلا تھا کہ جج بھی حلف دیا کرے قرآن کے اوپر ہاتھ رکھے کہ میں فیصلہ قرآن اور سنت کی روشنی کے اندر دوں گا، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ لیکن یہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا، کیونکہ پاکستان کی عدلیہ ایک ویسی عدلیہ ہے کہ جنہوں نے باقاعدہ فیصلہ دے دیا ہے کہ کسی جج کے خلاف جو ہے یہ عدالتیں فیصلہ دیں گی۔ تو دوسری بات یہ تھی، بہرحال بروقت اس سازش کا پتہ لگ گیا، اور آنے والے دنوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ شاید اس کے اندر سے کوئی گھنونے کردار جو ہیں وہ کیفے کردار کو بھی پہنچے۔ اب تیسری بات یہ آتی ہے کہ جس طرح ملک کے اندر اس ٹائم یعنی کہ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، ڈیولپمنٹ سے میری یہ مراد نہیں ہے کہ کوئی ترقی ہو رہی ہے، کوئی ایفل ٹاور پاکستان میں بن گیا۔ ڈیولپمنٹ سے مراد یہ ہے کہ خبروں کی جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، تو اس کے اندر یہ ہے کہ آرمی چیف نے یہ یعنی کہ موضوع سمجھا، یا میں یہ کہوں گا کہ آرمی چیف نے یہ اپنی ذات کے اندر یہ بہت بہتر سمجھا، کیونکہ بہت ہی زبردست قسم کا اور دانشمندانہ فیصلہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم جتنے بھی یہ ایم این ایز ہیں اور سینیٹرز ہیں 60 یا 70 کے قریب، ہم ان کو بلائیں گے، اور بلانے کے بعد ہم ان کو کشمیر پالیسی، افغان پالیسی، طالبان پالیسی، انٹرنل اور ایکسٹرنل پالیسی اور دفاع کے اوپر ہم ان کو ایک لیکچر دیں گے۔ لیکچر سے مراد ہے کہ ہم ان کو بتائیں گے کہ ہم اس کے اندر کس حد تک جا رہے ہیں اور کیا کچھ کر رہے ہیں۔ اس کے لیے آرمی چیف نے جناب خط کیا لکھ دیا بتا دیا ہوگا، اور یہ جو ہے یہ 60 کے قریب جو ہے یہ ایم این ایز اور ممبر نیشنل اسمبلیز اور یہ جو سینیٹرز ہوں گے، یہ پارلیمنٹ ہاؤس نمبر 1 سے ایک بس آئے گی جو کہ آرمی ڈیفینیٹلی بھیجے گی، اور اس کے اندر وہ وہاں پہ جائیں گے اور یہ بریفنگ لیں گی، جو کہ بہت ہی، میں پھر یہ کہوں گا کہ اچھی بات ہے۔ اور دنیا میں یہ ہوتا ہے، یہ کوئی پاکستان کے اندر بات نہیں ہے کہ جناب فوج نے بلا لیا اور دو ملاتے ہیں، نہیں، یہ نیگیٹو بات ہے۔ دنیا کے اندر جو طاقتور صدور ہے، یعنی کہ امریکہ کے صدر کی میں بات کر رہا ہوں، تو بعض دفعہ اس کو بھی پینٹاگون بلایا جاتا ہے اور اس کو بھی بتایا جاتا ہے کہ ہم یہ چیز کر رہے ہیں،
آپ کی دانش کے اندر یہ کیسی ہے. اور اگر وہ جو صدر امریکہ ہے وہ بھی کسی چیز کے اوپر ایکشن لے رہا ہوتا ہے تو پینٹاگون کی منظوری سے لیتا ہے, خود ساختہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو اسی طریقے سے یہ چیز جو ہے وہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب یہاں پہ ایک اور خبر آپ کو دے دوں کہ 3 کے قریب الیکشن کمیشن کے ممبران جو ہیں وہ صبح سرحد سے فارغ ہو رہے ہیں اور 3 کے قریب پنجاب سے الیکشن کمیشن. اس کے لیے عمران خان نے شہباز شریف کو خط لکھا ہے کہ جناب, اور 3 نام بھی فائنل کیے گئے. ان 3 ناموں میں سے آپ دیکھ لیں کہ یعنی کہ جو ایک آئین کی آرٹیکل ہے گی جو یہ جسے کہتے ہیں 18ویں ترمیم میں انہوں نے کی تھی کہ حسب اختلاف چیئرمین قائد حسب اختلاف اور وزیر اعظم یہ ڈیسائیڈ کیا کریں گے کچھ جو اس طرح کی چیزیں. تو اس کو خط لکھا گیا اور باقاعدہ ان سے رائے طلب کر لی گئی ہے. اب یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, نون لیگ جو پچھلے دنوں بہت توڑ پھوڑ کا شکار تھی, لیکن میں اپنی ایک بہت پرانی ویڈیو کے اندر یہ بات کر چکا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اندر سے ایک ہیں. مریم نواز کو باقاعدہ یہ کہا جاتا ہے کہ آپ یہ کریں گی, اور شہباز شریف جو ہوتا ہے وہ اس وقت خاموش ہو جاتا ہے گا, وہ اس لیے کہ دنیا کو یہ تاثر دینے کے لیے کہ نہیں جی میرا تو اس کے بیان. لیکن یہ بیچ میں ایک ہے. جب تک ان کی ماں جو تھی وہ زندہ تھی شہباز شریف کی, پاکستان کے تمام فیصلے وہ عورت کرتی تھی. اور وہ عورت جو تھی میں آپ کو بتاؤں کہ نہ کسی قومی اسمبلی کے نہ کسی صوبائی اسمبلی کے اجلاس میں شریک ہوئی, لیکن خواتین کی مخصوص نشست کے اوپر وہ ہر دفعہ نون لیگ کا حصہ ہوتی تھی اور صوبائی اسمبلی کا حصہ ہوتی تھی. اور باقاعدہ وہی یہ ڈیسیجن لیتی تھی کہ مرکز کے اندر نواز شریف رہے گا اور پنجاب کے اندر جو ہے وہ شہباز شریف رہے گا. اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے, لیکن میں پھر آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ پورا خاندان ایک ہی ہے. پاکستان کو لوٹنے میں, پاکستان کو اس حالت تک پہنچانے میں ان کا اہم کردار ہے. یہ آگے سے چہرے بدل کے علیحدہ بیانات دیتے ہیں, لیکن بیچ میں ان کا جو نیگیٹو ہے وہ ایک ہی ہے, ایک ہی پیج کے اوپر ہیں. اور بس یہی ہے کہ تم ذرا ہاتھ کھولا رکھنا تو میں ذرا سخت کر دوں گا, اور تم ذرا ہلکا کرو گے تو میں سخت کر دوں گا. یہی چیز چل رہی ہے. تو بہرحال شہباز شریف جو ہے میں نے کل اپنی ویڈیو کے اندر بتایا تھا کہ بہت بڑی کوئی گیم کھیلنے والا ہے. لیکن پھر میں آپ کو بتاؤں, کیونکہ کل میں نے کافی اس چیز کے اندر بات کی تھی کہ جو ہمارے طاقتور حلقے ان کو اس طرح کا نہیں چاہیے کہ جو لوگ آپ کو گالی دیں تو گالیاں دیں, اور جو آپ لوگوں کو سر عام وہ کریں ان کی آپ کسی قسم کی وہ کریں. تو آج مجھے باوثوق ذرائع سے معلوم ہوا کہ وہ تو یہ کہتے ہی رہتے ہیں لیکن کرتے وہی ہیں جو عوام چاہ رہے ہوتے ہیں, اور جو عوام کے مفادات کے اندر ہوتا ہے فیصلہ وہی ہوتا ہے. تو صرف تھپکی دی جاتی ہے. اور یہ شہباز شریف نے باقاعدہ ریکویسٹ کی ہے. اب میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جناب ہم آپ کے بارے میں کوئی بات نہیں کریں گے, لیکن ہم اس موجودہ حکومت کو ہر جگہ کے اوپر سلیکٹڈ کہتے رہیں گے, تو پلیز آپ اس پہ ذرا ہاتھ کھولا رکھیں. یہ اتنی بات ایک کنفرم ہو چکی ہے. لیکن پھر میں آپ کو بتا دوں کہ نہ خان کہیں جا رہا ہے اور نہ فوج اپنے اس سے مکر رہی ہے. فوج نے جو کہا ہے کہ ہم ہر سول گورنمنٹ کو پروٹیکشن دیتے ہیں تو ان کا کام ہے. تو اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا, ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا, اجازت چاہنے سے پہلے جو میرے مخصوص جملے, ایک تو ایک قومی اسمبلی صوبائی اسمبلی سے خواتین کی مخصوص نشستیں ختم ہونی چاہیے. ایک ان اخوانیوں کو واپس جانا چاہیے جو پناہ گزین کی شکل میں پچھلے 40 سال سے ہمارے ملک پہ فوج بنے ہیں. ایک وہ بھگوڑا جو لندن میں بیٹھا ہے اس کو واپس آنا چاہیے. اور سب سے آخری بات یہ ہے کہ عدلیہ کے جو مکروہ چہرے ہیں اور جو یہ جسے کہتے ہیں کہ مکروہ قسم کے ججز ہیں. ویورز یہاں پہ ایک چھوٹی سی مزید میں آپ بات بتاؤں کہ دنیا کے کرپٹ ترین ججز ہم نے ہی پیدا کیے ہیں. یہ انشاءاللہ کل اس کے اوپر میں بات کروں گا. تو ان سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں. ان کی بیویوں کے آنسو نہ دیکھیں بلکہ ان کے کرائم کریں. اس کے ساتھ ہی جاتا ہوں گا تمام دیکھنے والے سننے والوں کو اللہ حافظ. اور آخر میں وہی نعرہ, پاکستان زندہ باد.